أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة قلوب العارفين والعاشقين وعلى آله وأزواجه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب کو نگاروں کو نواز رکھا ہے. محترم مقام عزت مآب صدر محفل حضرت قبلہ سید غلام محی الدین چشتی صاحب، محترم جناب میاں آصف نقشبندی صاحب، محترم جناب حافظ مزمل صاحب اور محترم جناب حافظ محمد غضنفر صاحب اور دیگر میرے دوست احباب نعت خوانان حضرات، حضور کے مدح سراہ اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے پیر بھائی دوست احباب، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کے درمیان آ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اتنی محبت فرمائی قبلہ حافظ صاحب نے، اپنی عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور کر دیے اور ذوق و شوق کی انتہا کر دی. اللہ کریم اس سارے خاندان کے ظاہر و باطن پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور حضرت کرم والی سرکار کا رحمت کا سایہ ان کے گھر پر، ان کی والدہ صاحبہ پر سایہ فگن فرمائے، آباد شاد رکھے. اور تہ دل سے میں اس کا اور آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی عزت افزائی فرمائی مجھ گنہگار کی. اللہ کی بہتر اجر عطا فرمائے. اور دوستوں یہ سب باتیں ہیں نسبت کی. اگر نسبت اچھی ہے تو یقین کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ہمارا مقام ہے. تو اگر نسبت اچھی نہیں تو پھر کہیں بھی کوئی کچھ مقام حاصل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور آخرت میں. اور آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ بھی نسبت ہی ہے. ابھی سورہ کہف کی بڑی مشہور و معروف آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم علیہ السلام کو بھی خطاب ہے، حضور کو اللہ کریم خطاب فرماتے ہیں، لیکن در پردہ ہم گنہگاروں سے بھی خطاب ہے، حضور کی امت سے بھی. حضور سے تو خطاب ہے، حضور کو تو اللہ نے پکارا ہے، لیکن ہم گنہگاروں امتیوں کے لیے بھی یہ واضح خطاب ہے، واضح مخاطبہ ہے. اللہ کی نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ حبیب آپ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو دن رات خدا کی یاد میں مست رہتے ہیں، جو دن اور رات خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، گم رہتے ہیں. یہ خطاب بظاہر تو حضور کو فرمایا، لیکن اس میں ہدایت اور نصیحت ہم گنہگاروں کے لیے بھی ہے. کیا میرے محبوب کی امتیوں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو جو دن رات اللہ کی یاد میں مگن ہے، جو فنا فی الشیخ ہے، جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہے. سورہ کہف کا سارا واقعہ جب بیان کر دیا، سورہ کہف اصحاب کہف کا جو سارا واقعہ بیان کر دیا، اس کے بعد اس آیت کو بیان کیا. دوستوں نے گرامی سارا واقعہ اصحاب کہف کا بیان کرنے کے بعد یہ آیت اتارنے کا کیا مقصد تھا، یہ آیت اتارنے کا کیا مقصد تھا کہ اس کی حکمتیں سن لیں. دوستو ایک بات نشین فرمانے کہ اصحاب کہف جو ہے وہ اللہ کے انبیاء نہیں تھے، نبی نہیں تھے، بلکہ اولیاء تھے، کسی نبی کے امتی تھے. حضور کسی نبی کے امتی تھے، نبی نہیں تھے. تو ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے انہوں نے ہجرت کی اور ایک غار میں پناہ لی. اور پھر بڑا لمبا واقعہ ہے، کوئی کہتا ہے 250 سال وہ سوئے رہے، کوئی کہتا ہے 300 سال. قرآن میں اللہ کی فرماتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے سو سال سوئے رہے. پھر ان کی تعداد پر اللہ رب العزت نے 3-4 دفعہ آیات اتاری. اللہ کی ارشاد فرماتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھے، 8واں
تو دوستو ہر جگہ پہ اللہ کے اولیاء کا ذکر کر کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر کیوں کیا؟ ہر تین آیات میں اللہ نے ان کے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیوں کیا؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کتے کو بھی کسی اللہ والے سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی پاک ہے، خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر سنیں، اللہ کریم کا جو نظام ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی سورج شمال سے نہیں نکل سکتا، بات سمجھے؟ کبھی سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا، جس دن نکلے گا اس دن قیامت کا دن ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی قدرت ہے۔ لیکن دوستو ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب اللہ کے اولیاء کا درمیان میں تعلق آ جاتا ہے، درمیان میں واسطہ آ جاتا ہے، تو اللہ کریم اپنے نظام فطرت کو بھی بدل دیتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت ہے کہ غار شرقل غربل تھی، جس غار میں انہوں نے پناہ لی، جس غار میں وہ سوئے ہوئے تھے، سورج چڑھتا تو روشنی پڑتی، سورج غروب ہوتا تو روشنی پڑتی، یعنی غار کا ایک منہ مشرق کی طرف تھا، سورج جب طلوع ہوتا تب ان کو چہرے پر روشنی پڑتی اور وہ ڈسٹرب ہوتے، جب غروب ہوتا دوسرا سرا تو مغرب کی طرف تھا غار کا، تب روشنی پڑتی اور وہ پھر ڈسٹرب ہوتے۔ اللہ کریم نے سورج کو حکم عطا فرمایا کہ میرے بندوں کو تیری روشنی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو اپنا راستہ بدل لے، اپنا راستہ بدل لے۔ تو سورج تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے شرقل غربل کی بجائے شمالن جنوبن ہو کر چڑھتا تھا اور غروب ہوتا تھا، تاکہ روشنی نہ پڑے ان کے جسموں پر۔ تو دوستو اللہ کے بندوں کا درمیان میں اگر تعلق آ جائے تو اللہ اپنا نظام فطرت بدل دیتا ہے، ستاروں کی چال بدل دیتا ہے، چاند کی چال بدل دیتا ہے، سورج کو حکم فرماتا ہے کہ تو اپنا راستہ بدل لے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد فرشتے آتے ہیں، ان کی کروٹ بدل کے چلے جاتے ہیں، ان کی کروٹ بدل کے چلے جاتے ہیں۔ دائیں طرف کروٹ ہوتی تو بائیں طرف کر دیتے ہیں، اور بائیں طرف اگر کروٹ ہوتی تو دائیں طرف کر دیتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد آتے اور کروٹ بدل کے چلے جاتے۔ دوستان گرامی قدر، ہر مفسر نے ایک بات لکھی ہے سورہ کہف کی تفسیر میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی، شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی، اور دیگر دیوبندی حضرات کے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھی ہے کہ 6 مہینے کے بعد فرشتے آتے اور ان کی کروٹ بدل کے چلے جاتے۔ ان کا کتا غار کے دہانے میں بیٹھا تھا، اندر ان کی کروٹ بدل جاتی، وہ جو 7 لوگ تھے اور اللہ کے اولیاء باہر بیٹھے ہوئے اس کتے کی کروٹ بدل جاتی۔ یہ ہر مفسر نے لکھی بات۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے بندے تھے، کتا تو اللہ کا بندہ نہیں تھا، اس کی کروٹ کیوں بدلتی؟ کتے کی کروٹ کیوں بدلتی؟ دوستو ہر مفسر نے یہ لکھا ہے، ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے اولیاء اللہ کے درباروں پر، ان کی خانقاہوں پر، ان کی درگاہوں پر اور ان کے آستانوں پہ اگر کوئی کتا بھی عقیدت کے ساتھ بیٹھے تو اس کو بھی فیض ملتا ہے پورا۔ تو انسان تو پھر بڑی چیز ہے، انسان تو پھر بہت بڑی چیز ہے۔ دوستو انسان تو پھر بڑی چیز ہے، کتا بھی اگر ہو تو اس کو بھی بڑا فیض ملتا ہے۔ اس کتے کی فیض کی ایک بات سن لیں، پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے ان کا، خاندان نقشبندیہ کے وہ امام ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں، وہ بزرگ ہیں جنہوں نے شیطان کو، اصل جو شیطان ہے ابلیس، اس کو اپنے حجرے میں 3 دن الٹا لٹکائے رکھا، 3 دن تک قید رکھا، 3 دن تک۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے وہ اہل اللہ میں سے ہیں۔ ان کا واقعہ سن لیں۔ حضرت باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت خواجہ باجدی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کتا رہتا تھا۔ آپ جب بھی کہیں واز کرنے جاتے، تقریر کرنے جاتے یا تبلیغ کے لیے جاتے تو وہ کتا ہر وقت ساتھ رہتا، دودھ ہلاتا رہتا، پیار کرتا، ہر وقت ساتھ رہتا۔ جہاں آپ جاتے تو آپ پہلے ہی وہ پہنچ جاتا۔
بڑی محبت کرتا, بڑا پیار کرتا وہ کتا حضور خواجہ باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو دوستان گرامی قدر, ایک دفعہ آپ کہیں واز فرما رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, مجمع بہت بڑا تھا, تو اچانک وہ جو اللہ والوں کی خاص نظر ہوتی ہے, کیفیت والی نظر, اس خاص کیفیت کی نظر میں نظر اس کتے میں جا پڑی. اس کتے کی کیفیت بدل گئی اور اس کتے کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بغداد شہر کے اندر جس گلی کوچے میں جا کر بیٹھتا 30-40 کتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے اور اس کی زیارت کرتے, اس کتے کی زیارت کیا کرتے تھے. یہ حضرت باز بستامی کا فیض تھا. آپ ذرا توجہ کیجیے گا ذرا, حضرت خواجہ باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کتے میں پڑ جائے تو وہ عام کتوں جیسا نہیں رہتا. باب کرما والوں کی نظر عام گلابوں میں پڑ جائے تو آپ پوری کائنات سے کیوں نہیں مختلف ہو جائیں گے, آپ پوری کائنات سے کیوں نہیں بکھرے ہو جائیں گے. تو دوستان گرامی ایک کتے میں نظر پڑ جائے تو وہ عام کتوں جیسا نہیں رہتا. کسی اللہ والے کی نظر ایک بندے میں پڑ جائے تو وہ عام بندوں سے کیوں نہیں مختلف ہو سکتا, وہ عام بندوں سے کیوں نہیں الگ اور بکھرا اور نرالا ہو سکتا. اس لیے دوستان گرامی قدر, بات سارے نسبت کی ہے. جس کی نسبت اچھی ہے اس کی آخر بھی اچھی ہے, اور جس کی نسبت بری ہے اس کی آخر بھی بری ہے. دوستو, حضور قبلہ و کعبہ سید مرشدی حضور بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ, میرے آقا مولا حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب بخاری جب کسی کو مرید کیا کرتے تھے نا تو 2-4 نصیحتیں کرتے تھے, نصیحتیں کہ میرے لیے نماز پڑھنی, روزہ رکھنا ہے. اس میں سے ایک عام نصیحت تھی, ہے تو وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں, وہ کتنی اہم بات ہے, کتنی اہم نصیحت تھی. آپ سرکار فرمایا کرتے دے لیا, پیارے بندے کو نہیں ٹکنا, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پیارے بندے کو نہیں ٹکنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بری صحبت اختیار نہیں کرنا, کسی گندے بندے کو نہیں بیٹھنا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم بری صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے, اچھی صحبت اختیار کرو گے تو تمہاری بات اچھی بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ اولیاء کرام جو ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو بندے کو ہاتھ سے پکڑ کر لوگوں منزل پر پہنچا دیتی ہیں. دوستان گرامی قدر, ایک بات میں نے معراج شریف کی بھی کرنی ہے, معراج النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بڑا ایک پیارا درس ہے. آپ اس طرح کے بن جائیے جو کہ میں ابھی بات کرنے لگا ہوں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانیاں بڑا فرما دیتا ہے. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء مقبول الہی بڑی شاندار بابے, بڑے اللہ والے, بہت بڑا ان کا مقام ہے. دلی بہت بڑی سلطنت تھی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود انہوں نے دلی سارے کا سارا خواجہ نظام الدین اولیاء کو دے دیا, اور آج بھی ان کا مزاج جو ہے وہ وہاں مرجع خلائق ہے اور بڑے پیارے بابے ہیں, بہت ہی محبت کرتے ہیں. جب بھی ان کی دربار اقدس پر حاضری ہوئی ہے, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے 2 سلسلے آگے چلتے ہیں. ایک سلسلہ چشتیہ صابریہ اور ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ. صابریہ سلسلے حضور خواجہ صابر پیا کلیری سے چلتا ہے, اور خواجہ چشتیہ نظامیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مقبول الہی سے چلتا ہے. نصرت فتح علی خان قوال ایک بڑا پیارا شعر پڑھتا ہوتا تھا, اور خوبصورت شعر وہ پڑھتا تھا. حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت, اس میں ایک شعر تھا, وہ شعر سننے والا ہے. وہ کہتا تھا کہ دونوں پیارے کیوں نہ ہو بابا فرید الدین کے, دونوں پیارے کیوں نہ ہو بابا فرید الدین کے, دل نظام الدین ہے اور جاں صابر کلیری. کہ بابا صاحب کا دل جو ہے وہ نظام الدین اولیاء ہے اور جان جو ہے وہ صابر پاک ہے. دوستوں نے کہا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک بات لکھی ہے معراج شریف کے حوالے سے, فوائد الفوائد کے اندر. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ بڑے ذوق میں آ کے بی بی عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ جو چاہتی ہو آج مجھ سے پوچھ لو. بڑے ذوق میں آ کر اور بڑی
اپنی شان رحیمی کریمی جو ہوتی ہے اس میں آ کر. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ابا جان سے مشورہ کر لوں, ابو جان سے. تو انہوں نے کہا جی ہاں ضرور مشورہ کر لیں. تو آپ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچی. تو عرض کیا ابا جان آج نبی پاک نے بڑے ذوق پہ آ کے بات کہی ہے کہ جو چاہتی ہو پوچھ لو, جو چاہتی ہو پوچھ لو. تو میں کیا پوچھوں ابا جان حضور نبی پاک علیہ السلام سے؟ تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علی حضرت کرما والا شریف, میدان اولیاء, میدان اولیاء. تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا میں کیا پوچھوں؟ تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اے میری بیٹی جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ وہ جو معراج کی رات کعبہ قوسین کے مقام پر آپ کے اللہ سے ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی, کوئی ایک بات تو سنا دیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ گئی حضور نبی پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ جو کعبہ قوسین کے مقام پر باتیں ہوئی تھی وہ ایک بات سنا دیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے عائشہ ان باتوں کا تو حکم ہی نہیں ہے سنانے کا, ان باتوں کا تو حکم ہی نہیں ہے. جیسے حضور کی بلا بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیلیوں مجھے اعلیٰ صاحب نے 3 قسم کا علم عطا فرمایا ہے. 3 قسم کا علم. پہلا وہ علم ہے جو میں ہر عام و خاص کے ساتھ کر سکتا ہوں, جو میرے پاس بیلی آتے ہیں, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں. دوسری قسم کا علم وہ ہے جو میں اپنے خاص جو میرے پاس رہنے والے ہیں, جو میرے پاس خاص لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں, بس عام بندے کے ساتھ نہیں, خواص کے ساتھ. اور تیسری اور اعلیٰ قسم کا درجہ ہے علم کا, وہ یہ ہے کہ وہ علم وہ باتیں اور وہ راز صرف میرے اور حضرت صاحب کرم والے سرکار کے درمیان, وہ کسی عام اور خاص کو نہیں بتائی جا سکتا, نہ عام کو نہ خاص کو. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان باتوں کا تو بتانے کا حکم ہی نہیں ہے. تو حضرت بی عائشہ نے اصرار کیا نہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائے, مہربانی کریں کوئی ایک آدھی بات سنا دیں. تو حضور نے آگے سے فرمایا اچھا میں خدا تعالیٰ کی اجازت سے پوچھوں گا, اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو خیر اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو اجازت دی. حضور خیر العالمین بن اولیاء روایت کرتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب آپ ایک بات کر سکتے ہیں بی بی عائشہ سے, کوئی ایک بات کر لیں. تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بات کرنے کا حکم دیا ہے, تو وہ سنو کیا بات ہے. اللہ کریم نے اس رات کعبہ قوسین کے مقام پر مجھ سے جو باتیں کی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے جو کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اس کو میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اس کو میں کیا کروں گا بغیر حساب سے جنت میں داخل کر دوں گا. یہی بات حضور سید بی بی سیدہ پاک بی بی سیدہ عائشہ پاک نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق آپ سرکار کی بارگاہ میں جا کر دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے رونے لگے. آپ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھے اور رونے لگے. تو بی بی پاک نے فرمایا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں, یہ تو اتنی اچھی بات ہے. تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی تم نے اس کا معکوس نہیں دیکھا, اس تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. تو کوئی جڑے ہوئے دل کو توڑ دے اس کو نہیں کیا ہوگا, اس کو کیا خدا دوزخ میں داخل کرے گا. اس کا الٹ بھی نہیں دیکھو. تو اس لیے دوستو سبق یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے بن جائیں, نہ کہ جڑے ہوئے دلوں کو توڑنے والے بن جائیں. آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے اور آسانیاں بانٹیں, آسانیاں جو ہے وہ تقسیم کریں. تو اس لیے دوستان نے گرامی قدر یہ فیضان جو ہے وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. حضور کا نام قیامت تک انشاءاللہ زندہ و بادشاہ رہے گا. حضور کا نام آپ کا ذکر خیر اور میلاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. اور ہر دفعہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی ذات ورفعنا لگا ذکر کی خیرات عطا فرماتا رہے، شان عطا فرماتا رہے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آپ صاحب کا اور دیگر احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ کریم اس کاشانے کو آباد اور شاد رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میرے حساب کرما والے سرکار کا فیض قیامت تک بادشاہ رکھے، اور کبھی خزانہ آئے ہمیشہ بحال ہی رہے، ہمیشہ بحال ہی رہے میرے بابا جی پاک کے آستانے پر، آپ کے گھر پر کبھی خزانہ آئے ہمیشہ بحال رہے۔ آپ سرکار کا عرس مبارک جو ہے وہ 9-10 جون کو ہو رہا ہے، منگل اور بدھ کا دن بنتا ہے، تو سب احباب نے جوب در جوب تشریف لانا ہے۔ آپ صاحب سالہ سال سے وہاں تشریف لاتے ہیں، اپنا اتنا بڑا سسٹم اور ساؤنڈ لگاتے ہیں۔ آپ احباب ان سے ضرور رابطہ کر لیجیے گا، اور ضرور عرس مبارک کی مقدس تقریب میں جو ہے وہ شرکت کر کے ثواب دوران حاصل کریں، اپنا ظاہر بھی بدلے اور اپنا باطن بھی بدلے۔ اللہ کی میری معذرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ظہر کی نماز سے پہلے جمع تھے یہاں پر تھے، انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زیارت بھی کی، وہ آئے تھے لیکن اب وہ ایک ضروری میٹنگ میں تھے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔